ووقار معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو ومحد ومرجو لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا بیان کا ٹاپک جو ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ بے شمار عالم ہیں، بے شمار عالم ہیں، کسی بھی عالم میں رہ جاتے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آتا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ بہت ہی خوش بخت اور نیک بخت ہیں کہ ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر زمانے کے لیے رحمت ہے، ہر عصر کے لیے رحمت ہے، ہر آئین کے لیے رحمت ہے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو خود اللہ کا یہ کلام ہے، خود اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے مگر ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
اب صرف عالم ایک نہیں ہے جو ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں، بے شمار عالم ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک عالم وہ ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں موجود تھی۔ اس کے بعد ایک عالم وہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ ایک عالم وہ ہے جو ساتوں آسمان ہے۔ ایک عالم وہ ہے جو ساتوں زمین ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک عالم ہے۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پوری کائنات میں جتنے عالموں کو پیدا فرمایا ہے، تمام عالموں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجنا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام عالم کا رب ہے، اور میرے آقا تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی رفعت و بلندی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کے لیے آپ فرماتے ہیں وَهُوَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِلْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا۔ وہ فرماتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہے، اور کافروں کے لیے اونلی صرف دنیا میں رحمت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت ہے، آپ کافروں کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہیں اور آخرت میں رحمت نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کو معبود نہیں مانا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے، آپ کی بدولت آپ کے ہی صدقہ طفیل میں عذاب میں تاخیر ہوتی ہے، اور خسف اور مسخ یہ دو طرح کے عذاب تھے۔ خسف کہتے ہیں خسف کہ چہروں کا بگڑ جانا، چہروں کا بندروں سوروں کی طرح ہو جانا، اور خسف کہتے ہیں مسخ کہ زمین میں دھس جانا، یعنی زمین پھٹنا اور اس کے اندر انسان کا چلا جانا۔ تو آپ پہلی امتوں کا اگر جائزہ لیں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، اگر انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا یا اللہ کو نہیں مانا تو ان امتوں پر فوراً عذاب آیا، یا تو وہ خنزیر بنا دیے گئے، یا وہ بندر بنا دیے گئے، یا زمین پھٹ گئی اس کے اندر ان کو دھسا دیا گیا۔ لیکن اس زمانے میں اتنے لوگ نافرمان ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت پر یہ والا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت پر نہ خس والا عذاب آ رہا ہے اور نہ ہی مسخ والا عذاب آ رہا ہے۔ پہلی کی امتوں کے حالات دیکھیں آپ کہ وہ اگر کوئی گناہ کرتے تھے تو ان پر فوراً عذاب آتا تھا، یا تو پتھروں کی صورت میں یا ان کی پوری بستی کو الٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گناہگاروں کو راحت دی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو کفار مشرکین آپ کو جھٹلاتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، یہ سب کچھ کہتے تھے۔ تو کفار کہتے تھے، کفار کا یہ قول تھا، وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطرنا علیہا حجارۃ من السماء اوتینا بعذاب الیم۔ کافر کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن جو تیری طرف سے اترا ہے اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچ ہے اور ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے اور ہم جھٹلا رہے ہیں تو پھر ہم پر عذاب تو نہیں آتا، اگر ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اگر ہم جھٹلا رہے ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ کفار کہتے تھے، ابو جہل کہتا تھا، ابو لہب کہتا تھا، عتبہ کہتا تھا، شیبہ کہتا تھا، نصر بن حارث وغیرہ یہ کہتا تھا کہ اگر قرآن اور نبی سب سچی ہیں، دین اگر سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کافروں سنو، تم پر عذاب اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کیونکہ میرے محبوب تمہارے درمیان موجود ہے، ان کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ یہ حضور کا صدقہ تھا کہ وہ حضور کا انکار تو کر رہے تھے، قرآن کو تو جھٹلا رہے تھے، دین اسلام کو تو جھٹلا رہے تھے، لیکن ان پر جو عذاب نہیں آ رہا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی وجہ سے نہیں آ رہا، کیونکہ حضور رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا بدلہ جہنم میں ہے۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان یہود و نصارہ کے لیے اللہ نے جہنم میں آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے، طائف والوں نے کتنی آپ پر مصیبتوں کو ڈالا، کتنا میرے آقا کو پریشان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کتنا برا سلوک کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا یہ حال تھا، آپ کے رحم و کرم کا یہ حال تھا کہ اپنے تو اپنے، میرے آقا دشمنوں پر بھی رحم فرماتے تھے، دشمنوں پر بھی کرم فرماتے تھے، ان کے ساتھ بھلائیوں والا سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مکہ کی گلیوں میں اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار کرواتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور میں اس کا سچا رسول ہوں، میں اس کا سچا نبی ہوں، میں اس کا سچا پیغمبر ہوں، تو کفار بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کو طرح طرح کی ایذا دیتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ آپ جب کبھی نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کی گردن پر، آپ کے جسم اقدس پر اوجڑی ڈالتے تھے جانوروں کی۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے آپ دعوت اسلام کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے علماء سے اس چیز سنی ہوگی کہ بجائے دعوت کو ماننے کے یا انکار کرنے کے انہوں نے تو حد ہی پار کر دی تھی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو پیش کرے، سامنے والا یہ کہتے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایک وہ ہے کہ انسان انکار بھی کرے اور اوپر سے تکلیف پہنچائے۔ تو یہی حال طائف کے لوگوں نے کیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں جب اسلام کو پہنچایا،
اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو بجائے اسلام کو ماننے کے یا اسلام کا انکار کرنے کے، وہاں کے نوجوان اوباش اور بگڑے ہوئے نوجوان لڑکوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم مبارک خون سے اتنا لہو لہان ہو گیا تھا کہ آپ کی جو نالائن شریف تھی وہ خون سے بھر گئی تھی اللہ۔ لیکن آپ نے اسلام کی خاطر آپ نے اس کو برداشت کیا۔ بدبختوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آپ کا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ آپ کے جو خادم، آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ آپ کے پیچھے گئے، اور دیکھنے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ان کے لیے آپ بددعا کیوں نہیں کرتے تھے کہ یہ سب لوگ، ان کی نسلیں مٹ جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں؟ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ذات، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں، کسی کے لیے بددعا کروں، بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے اس لیے بنا کر بھیجا ہے، مجھے امید ہے کہ آج یہ لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں اور کل انہی کی نسلوں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کو قبول بھی کریں گے اور پوری دنیا تک اسلام کو پہنچائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا جب بعد میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور اللہ نے جب ان کو ہدایت دی، تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو پھر ان کا حال تو یہ تھا، شاعر نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے۔ ایک دن وہ تھا کہ وہیں کے لوگ حضور پر پتھر برسا رہے تھے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، حضور کو تکلیف پہنچا رہے تھے، حضور کی گردن شریف پر جانوروں کی اوجھی ڈال رہے تھے، حضور کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحمت پر چھائی اور جب ان کو اسلام کی ہدایت ملی، تو وہ عرب کے لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے، اب ان کا حال یہ تھا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے۔ پھر تو حال ان کا یہ ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم تھا۔ ایک شاعر نے کہا کہ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت۔ کیونکہ ابھی یہ میرے مقام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ابھی یہ اہمیت میری سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ حال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف شہر میں تھے آپ، تو طائف جو شہر ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ شہر پورا بسا ہوا ہے۔ تو ان پہاڑوں پر اللہ کے جو فرشتے جو مقرر ہیں، جن کو ملک الجبال کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کہا جاتا ہے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ طائف کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادتی کی ہیں، اتنا ظلم کیا ہے، تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ پوری بستی جو وہ نشت و نابود ہو جائے۔ لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اللہ سے، میں ان کو نشت و نابود نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ جس دن ان لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہوگا اور ان کو ہدایت ملے گی تو انہی کی نسلوں سے مومنین پیدا ہوں گے، مجاہدین پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، بعد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہی اسلام جو عرب سے چلا تھا عجم میں، اور دنیا کے ہر ملک میں اسلام پہنچا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تو یہ حال تھا، آپ کی شان اور آپ کا وقار اور آپ کا مقام تو یہاں تک تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کعبہ شریف میں، خانہ کعبہ میں آپ
جب نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس وقت میں خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، یعنی وہ اس کے متولی تھے، انہی کے پاس چابی رہتی تھی۔ کسی کو اگر عبادت کرنی ہوتی تھی تو دروازہ کھلتا تھا اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ عثمان، خانہ کعبہ کی چابی لاؤ، میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اس وقت میں عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو نہ چابی دوں گا اور نہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنے دوں گا۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا اے عثمان، یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے عطا کروں گا۔ اور وہ دن کب آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے جب مکہ واپس آئے اور جب مکہ فتح ہوا تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس چابی کو پیش کیا گیا، کیونکہ انہیں ڈر اور خوف تھا کہ اگر ہم نے آج چابی پیش نہیں کی خانہ کعبہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردنوں کو مار دیا جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو وہ جب چابی پیش کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں یہ چابی ایسے انسان کو دوں گا کہ جس کی نسلوں تک، قیامت تک یہ خانہ چابی اسی کے پاس رہے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے ان کو چابی عطا فرمائی اور کہا عثمان، میں تمہیں چابی دیتا ہوں اور یہ چابی تمہاری نسلوں تک، قیامت تک تمہارے پاس رہے گی۔ اور آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بھی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ کی نسل اور خاندان کے جو افراد آج بھی عرب میں موجود ہیں وہ انہی کے پاس ہے۔ یہ حضور کا علم غیب تھا، یہ حضور کی رحمت و شفقت تھی کہ آپ نے انہی سے لی اور انہی کو واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، حالانکہ مکہ کا ہر کافر یہ سوچ رہا تھا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ واپس آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان پر جو ظلم کیے تھے، ہم نے ان کو جو ستایا تھا، آج ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے، آج ہم پر ظلم ڈھایا جائے، آج ہمیں قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میں دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا، میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ تم نے مجھ پر جو ظلم کیے تھے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے شفقت بن کر کے آیا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے رسول، آپ کی شان تو یہ ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے ساتھ نہایت چاہنے والے ہیں، مومنین کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کا خیال ہر وقت فرماتے تھے، حدیث ثابت ہے، تاریخ میں ہے، تفسیر میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، آپ مکہ میں جب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی آپ اپنی امت کو یاد فرماتے تھے، مدینہ گئے تب بھی آپ اپنی امت کو یاد فرماتے تھے، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، آپ غار میں ہو، شب معراج کے موقع پر ہو، کعبہ قوسین کی منزلوں میں ہو، آپ کہیں بھی ہو،
کسی حالت میں بھی ہو اپنی گناہگار امت کو یاد بھی فرماتے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید بلکہ یقین کامل ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی بخشوائیں گے، آپ شفاعت کرائیں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وہ ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کرتی تھی، آج وہ ماں بھی اپنی اولاد سے تھکی ہوگی۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، یفر من اخیہ و امی ابیہ، یعنی آپس میں بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا جو ہے کیونکہ یہ لوگ وہ رشتے ہیں جو دنیا میں فیملی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے پر انہوں نے جان قربان کی۔ بیوی کہہ رہی تھی میں تم پر جان قربان کروں گی، لیکن جب آخرت کا منظر ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو تمام جو لوگ ہوں گے وہ مشورہ کریں گے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جایا جائے، فرمائیں کہ انت آدم ابو الخلق، آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، آج ہماری آپ دستگیری فرمائیے، آج ہم پر رحم فرمائیے، آج ہماری بخشش فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس چلے۔ کہ تمام امت، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس چلے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، گویا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے تمام کے پاس جائیں گے کہ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم مصیبت میں ہیں، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، ہماری شفاعت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجیے۔ جب سب سے آخر میں جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، تمہارا انتظار کوئی دوسرا کر رہا ہے، اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تمام امت جو ہے حضور کے پاس جائے گی تو حضور انتظار کرتے ہوں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہوں جو تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں ہوں جو تمہاری شفاعت کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہمارے لیے صرف دنیا میں بھی تھے، بلکہ وہ مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، غار میں ہو، قبا قوسین کی منزلوں میں ہو، معراج کے موقع پر ہو، ہر موقع پر حضور نے اپنی گنہگار امت کو یاد کیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب تمام نبی انکار کر دیں گے تو حضور ہی فرمائیں گے انا لہا، اے امت میں ہی تمہارے انتظار میں تھی، آؤ میں تمہاری شفاعت کروں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ فرمائے گا محمد اپنے سر کو اٹھائیے، کیوں وجہ ہے، کیوں آپ آنسو نکال رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع۔ رب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے تمام لوگوں کی، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت کو بخشا دیجیے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے فَخْرُجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْ خَردَلٍ مِّنْ ایمان، اے حبیب جس کے شخص کے دل میں اگر رائے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو تم اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا۔ تو یہ حضور کی شفاعت ہوگی، یہ حضور کی رحمت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو آپ انبیاء کو اجازت دیں گے، آپ اولیاء کرام کو اجازت دیں گے، پھر انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء ملت اسلامیہ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، تمام لوگ آپ کی شفاعت، تمام کی آپ شفاعت فرمائیں گے، آپ اجازت دیں گے،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن 5 طریقے سے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی جو پہلی شفاعت ہوگی وہ میدان محشر میں ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی تپش ہوگی، تو اس وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، جو سختی ہوگی اس کی آسانی کے لیے۔ اور دوسری آپ کی شفاعت، جنت میں آپ اپنے غلاموں کو بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائیں گے۔ تیسری آپ کی جو شفاعت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ لوگ جن پر جہنم مستحق ہو چکی ہے ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور آپ کی چوتھی شفاعت یہ ہوگی کہ وہ سیاہکار گناہگار جو جہنم میں جا چکے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پکاریں گے تو اللہ کے رسول ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پانچویں شفاعت وہ ہوگی کہ جو لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کو جنت کے اندر بلند فرمائیں گے۔ تو یہ آپ کی شفاعت ہوگی۔ امام موصلی فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختلف۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور نے ہر وقت میں ہمارا خیال رکھا ہے، تو اس امت پر یہ بھی فرض ہے کہ حضور کی جو سنت ہے، حضور کی جو قول و فعل و عمل